آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم برداشت ہے، صبر نہ کرنا ہے، یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اکثر سننے کو ملتا ہے فلاں بندے نے خودکشی کر لی ہے، اکثر سننے کو ملتا ہے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا، یا تھوڑے سے پیسوں کا لین دین تھا تو بندے نے بندے کو قتل کر دیا، یا پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ جائیداد کے تنازع پر جو ہے فائرنگ ہوئی، کتنے زیادہ لوگ زخمی اور جو ہے وہ قتل ہوئے۔ تو یہ ساری جو عدم برداشت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو دنیا کا لالچ، دنیا کا ہرس، کہ انسان مال کی خاطر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جائز کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں۔ انسان دنیا کے لالچ میں یہ نہیں دیکھتا کہ ایک دن جو رب کائنات کا مالک ہے، میں نے اس کو حساب دینا ہے۔ وہ خدا کو بھول کر دنیا کی خاطر یہ سارے گناہ جرم کرتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ دنیا کا حریص ہوتا ہے، کہ جو یہ نہیں دیکھتا کہ میں قتل کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ کتنا بڑا جرم ہے، دنیا اور آخرت کے لیے وبال بن جائے گا۔ دنیا کو جو لالچ ہے اس سے یہ کام کرواتا ہے، اس کا جو نفس ہے یہ کام کرواتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اس دور کے اندر خودکشی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے یا گناہ جرم کرتا ہے، تو وہ دین اسلام سے بہت دور ہے۔ اسلام کے اندر ہمیں نصیحت کی گئی تھی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہمیں خدا نے یہ پیغام دیا تھا، فرمایا لوگوں اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، مرنے یا مارنے کی بات آ جائے، خودکشی کرنے کی بات آ جائے، یا مشکل حالات آ جائیں، تو ان جرموں کے اندر اپنے آپ کو نہ لے کے جانا، بلکہ نماز کو پکڑنا، نماز کو ادا کرنا اور صبر کرنا۔ جتنا مرضی مشکل مرحلہ تھا، آپ صبر کرنا۔ جب نماز پڑھیں گے، صبر کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وقت تو جیسا بھی وہ گزر جاتا ہے، اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، برا وقت بھی گزر جاتا ہے، لیکن زبان سے نکالے الفاظ اور غلط کیے ہوئے فیصلے انسان پھر ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس کی ایک فقیر سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اگر میں بڑا خوش ہوں تو خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں، اور اگر میں بڑا پریشان ہو جاؤں تو تب بھی خدا کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں۔ تو فقیر نے ایک پرچی دی، کہا جب بڑا خوش ہوگا اس پرچی کو نکال کے پڑھ لینا، اور جب بڑا پریشان ہوگا تو پھر دوسری سائڈ اس کے پڑھ لینا۔ ایک دن بادشاہ بڑا ہی زیادہ خوش تھا، یہاں تک کہ وہ غافل ہونے کے قریب تھا۔ تو ذہن میں خیال آیا، جو فقیر نے مجھے نصیحت کی تھی وہ نصیحت تو میں پڑھ کے دیکھوں۔ جب نصیحت کو دیکھا تو لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب اس نے یہ پڑھا تو وہ حد سے نہ بڑھا، بلکہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوا۔ پھر اس نے جو ہے وہ ایک دن بڑا مایوس تھا، بڑا پریشان تھا، تو سوچنے لگا کہ میں وہ پرچی تو دیکھوں اس کی دوسری طرف کیا لکھا ہوا ہے۔ جب پرچی کو دیکھا تو یہی لکھا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اس کی پریشانی دور ہوئی، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ تو وقت جتنا مرضی برا آ جائے، دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا، پھر ان کو جیل میں بھیجا گیا، بازار مصر میں بیچا گیا۔ اتنی تکالیف پر وہ صبر 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 کرتے رہے۔ ایک وقت آیا اللہ نے ان کو وقت کا حاکم بنا دیا، وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ تو کبھی حالات کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، کسی معاملات کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیں کوئی غلط کام نہ کریں، غلط فیصلہ نہ کریں، غلط قدم نہ اٹھائیں، بلکہ دامن نماز کو تھامیں اور صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اچھے وقت کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ رب کائنات آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا کہ آپ اللہ کے عطا پہ راضی ہو جائیں گے۔